الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى صدق اللہ العظیم. دوستو، آج پارہ نمبر 10 کا ہم جائزہ لینے کی کوشش کرتے ہیں. یاد رکھو، ان پاروں کے اندر جتنا علم اللہ نے سمویا ہے، جتنا قرآن کے اندر علم ہے، قیامت تک انسان اس کے اندر تحقیق کر کے علم اتنا نکالیں گے کہ ان کا علم پھر بھی قرآن کا علم ختم نہیں ہوگا. علم کا خزانہ ہے. لیکن ہماری کوشش یہ ہے کہ جو ہمارے سامعین ہیں، ہمارے ناظرین ہیں، ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں، ہماری کوشش یہ ہے کہ ان کا تھوڑا بہت جو نا قرآن کے ساتھ لگاؤ بن جائے اور ہمارا قرآن کے ساتھ تھوڑا سا تعلق بہتر ہو جائے. اس کے لیے ہم چند ایک احکامات آپ کے سامنے کسی پارے سے پیش کرتے ہیں. یہ اس کو خلاصے کا حق نہیں ہے، اس کے اندر سمندر علم کا چھپا ہوا ہے. یاد رکھیں، ہم تو صرف اور صرف چند ایک آیات کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. پارہ نمبر 10 جو ہے نا، یہ سورۃ الانفال کے آخری آیات اور جو سورۃ التوبہ ہے اس کے ابتدائی حصہ جو ہے نا اس میں شامل ہے. کل بات چلی تھی مال غنیمت کی. تو یاد رکھیں، مال غنیمت مسلمان جب کافروں کے ساتھ جہاد میں ہوتے ہیں اور اللہ مسلمانوں کو فتح عطا کرتا ہے، تو اس فتح کے بعد کافروں کی جو چیزیں میدان جنگ میں رہ جاتی ہیں یا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں یا قیدی بن جاتے ہیں، ان کو جو جنگ کے بعد مسلمان کافروں سے چھین لیتے ہیں ان کو مال غنیمت کہتے ہیں. سابقہ نبیوں کی امتوں میں مال غنیمت کا حکم یہ تھا کہ وہ اس امت کے لیے، اس کے نبی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اور میری امت کے لیے مال غنیمت کو حلال قرار دیا ہے. اس لیے مال غنیمت جو نا، یہ جب اسلام کی پہلی لڑائی جنگ بدر میں، غزوہ بدر میں مسلمانوں کو اللہ نے فتح عطا فرمائی تو بہت سارا مال غنیمت ہاتھ آیا. پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی تقسیم کا حکم سورۃ الانفال میں نازل کیا. اس وجہ سے اس سورت کو سورۃ الانفال کہتے ہیں. یاد رکھیں، اولاً مال غنیمت کو پورے 5 حصوں میں تقسیم کر کے رکھا جائے گا. 4 حصے اس میں مجاہدین کو دیے جائیں گے اور ایک حصہ مکمل طور پر وہ اللہ کا ہے. یہ جو اللہ کا حصہ ہے یہ اللہ کے رسول کا بھی ہے، اور اللہ کے اس حصے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو اس میں سے دیا جائے گا. تو یہ مال غنیمت کا حکم اللہ تعالیٰ نے 10ویں پارے کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے. آگے میرے اور آپ کے رب نے غزوہ بدر کا پھر تذکرہ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو شاباش دی ہے. مسلمانوں سے خوش ہو کر اللہ تعالیٰ نے اپنے احسانات، خصوصاً بدر کے میدان میں مسلمانوں کے پاس کچھ تھا بھی نہیں، مسلمانوں کے پاس تلوار بھی نہیں تھی، اس کے باوجود بھی میرے اور آپ کے رب نے مسلمانوں کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجود کی برکت سے فتح عطا فرمائی. اور اس کو جو نا اللہ نے حق اور باطل کے درمیان بطور معیار کے اس کا ذکر فرمایا ہے. اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنے مدد کے لیے فرمایا کہ میری مدد اس وقت تک تمہارے ساتھ رہے گی میدان جنگ میں جب تم، پہلا اصول یہ کہ ثابت قدمی کے ساتھ کافروں کا مقابلہ کرو گے، اور دوسرا اصول یہ کہ تمہاری زبان میری یاد سے تر رہے، ذکر الہی یعنی مجھے میدان جنگ میں بھی بھولنا نہیں ہے. تیسرا یہ کہ ہر حال میں اللہ اور اللہ کے رسول کی ہی اطاعت میدان جنگ میں ضروری ہے. اور چوتھا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ ناپسند کرتے ہیں کہ مسلمان آپس میں اختلافات کی وجہ سے میدان جنگ میں جو نا بھائی آپس میں مختلف ہو جائے.
اللہ چاہتے ہیں مسلمانوں کے اتحاد اور اتفاق باقی رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے ہیں کہ بھئی ناموافق حالات کی وجہ سے مسلمان بے صبر ہو جائیں۔ میرے اور آپ کے رب یہ چاہتے ہیں کہ میدان جنگ میں مسلمان صبر کا دامن نہ چھوڑے۔ اور کچھ منفی صفات جن سے بچنا بہت ضروری ہے، اللہ نے فرمایا میدان جنگ میں بھی کوئی مسلمان تکبر نہ دکھائے، تکبر نہ کرے اور لوگوں کے دکھاوے کے لیے کوئی کام نہ کرے۔ اگر یہ 5 صفات کسی مطلب کہ لشکر میں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان کو اپنی کامیابی عطا فرمائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اور اس کے ساتھ والی آیات میں اس مضمون کو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ایک امپورٹنٹ اور انتہائی اہم مضمون یہ بتایا ہے کہ بھئی دشمن کے لیے ہتھیار بنانا، اسلحہ بنانا، جنگی سامان بنانا مسلمانوں کے لیے اللہ کی طرف سے حکم ہے۔ وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ مسلمان کافروں اپنے دشمن کے مقابلے میں اپنی طاقت میں مسلسل اضافہ کرے، اپنے گھوڑوں کے، اپنے فوج کے، اپنے جنگی سامان کے۔ یاد رکھیں اس زمانے کے جنگی سامان بھی اس میں شامل ہیں۔ اس جدید زمانے کی جدید ٹیکنالوجی سے بنے ہوئے تمام جنگی سامان اگر مسلمان اسلام کی حفاظت کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے بنائیں گے تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے راستہ ہمیشہ کھلا رکھا ہے۔ اگلی بات جو نا اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کے قیدیوں کا ذکر کیا ہے۔ پہلی مرتبہ بدر کے میدان میں بہت سارے لوگ قیدی بن کر آئے، کیونکہ آپس میں رشتہ دار تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریش کے ساتھ مقابلہ تھا، اکثر جو نا مکہ والے اس میں رشتہ دار ہی تھے مہاجرین صحابہ کے، تو یہ لوگ جو نا ان کے اکثر رشتہ دار جو اس وقت مشرک تھے وہ قیدی بن کر آئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قیدیوں کے بارے میں صحابہ سے مشورہ کیا کہ کیا کیا جائے۔ ابوبکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ یہ ہمارے رشتہ دار ہی تو ہیں، تھوڑا بہت ان سے جو نا ان کو فائن کر کے، ان کو جرمانہ کر کے، ان سے فدیہ لے کر ان کو آزاد کر دیا جائے تاکہ ان کے لیے اسلام کی طرف آنا آسان ہو جائے۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ نہیں، ان کا بہتر طریقہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اللہ کے سامنے ان کے ساتھ جو نا بے کفر کے ساتھ دشمنی کا اظہار کرنے کے لیے ان سب کو قتل کیا جائے۔ میرے رشتہ دار میرے حوالے کریں، علی کے رشتہ دار اس کے حوالے کریں، ابوبکر اپنے رشتہ داروں کو قتل کر کے چھوڑ دیتے ہیں اللہ کے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے ان کے جو نابے تھوڑا سا ان کو فدیہ لے کر ان کو آزاد کرنے کا حکم دیا۔ تو یہ آیت نازل ہوئی ما کان للنبی ان یکون له اسرى حتى یسکن فی الارض ترید عرض الدنیا واللہ یرید الاخرہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی کی شان تو یہ نہیں ہونی چاہیے کہ یہ جو نابے قیدی اس کے پاس آ جائیں اور یہ ان کو آزاد کرے، بلکہ بہتر طریقہ کار یہ تھا کہ گردن اڑا کر زمین کو ان کے خون سے رنگین کر دی جائے۔ اور جو نابے میں دیکھتا ہوں کہ تم تو اپنے دنیا کے جو نا سر سامان کو اپنے لیے مقصد بنا لیا اور دنیا کو جو نا بھائی تمہارا ارادہ دنیا کا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ جو نا بھائی آخرت کا، اور لہٰذا آپ لوگوں نے جو فیصلہ کیا ہے ٹھیک ہے آپ لوگوں نے کر لیا، لیکن جو نا بھائی اللہ تعالیٰ نے اس پر مسلمانوں کے اس فیصلے سے جو نا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ بہتر قرار دیا ہے۔ اور پھر آگے جو نا یہ سورہ انفال کی آخری آیات میں اللہ تعالیٰ نے 2 آیات میں صحابہ کرام کا ذکر کیا ہے۔ یاد رکھیں صحابہ کرام کی 2 قسمیں ہیں، ایک مہاجرین صحابہ، ایک انصار صحابہ۔ مہاجرین صحابہ اور انصار صحابہ دونوں اللہ کے قرآن میں اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ کرتے ہیں، ان سے راضی ہونے کا اعلان کرتے ہیں، اپنی رضا کی ڈگری ان دونوں کے لیے جاری کرتے ہیں۔ لیکن میں حیران ہو جاتا ہوں کہ یہ جو سورہ انفال کی آخری آیات میں یہ جو آیت ہے والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم۔ اللہ نے فرمایا کہ مہاجرین صحابہ اور انصار صحابہ جو اللہ کے دین کے لیے اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، اولئک هم المؤمنون حقا، یہ پکے سچے مسلمان ہیں، لہذا لہم مغفرت و رزق کریم، ان کی مغفرت بھی پکی ہے اور رزق کریم یعنی جنت بھی ان کی جو نا اللہ کے ہم پکی ہے۔ اور قرآن مجید میں جو نا اب سورہ توبہ میں انشاءاللہ تعالیٰ کل والے درس میں آئے گا،
اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی بڑی تعریف کی ہے۔ مجھے دکھ اس بات پر ہے کہ اگر دنیا کے لوگ، ہم جیسے نااہل لوگ جو اس زمانے کے لوگ، کوئی ڈاکٹر کوئی فلاں اٹھ کر صحابہ کرام کے درمیان وہ جج بننے کی کوشش کرتا ہے تو ہمیں بڑا دکھ ہوتا ہے۔ صحابہ کرام کو جب آپ تاریخ کی نقطہ نظر سے دیکھیں گے تو ان کا تنقید کریں گے، حالانکہ صحابہ کرام تاریخ کے اوپر نہیں، صحابہ کرام کا تذکرہ قرآن میں ہے۔ صحابہ کرام جو نا اللہ نے ان کو قرآن میں جگہ دی ہے، وہ ایسی شخصیات ہیں جن کا ذکر قرآن میں ہے، اور ایسی شخصیات ہیں جن کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ایسی شخصیات جن کے سامنے قرآن نازل ہوا، ایسی شخصیات کہ اللہ نے ان سے راضی ہونے کا اعلان کر دیا۔ لہٰذا جو نا بھائی صحابہ کرام کے بارے میں دل کو ہمیشہ صاف ستھرا رکھا کرے، ان کے بارے میں کسی قسم کی بغض آ جائے، ان کے بارے میں کسی قسم کی دل میں کجی پیدا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صحابہ کرام کے دشمنوں کو فاسق فاجر قرار دیا، بلکہ کفر تک اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا یہ لوگ کافر ہیں جو میرے نبی کے صحابہ کرام کے اوپر تنقید کرتے ہیں، ان کو برا بھلا کہتے ہیں۔ اس لیے جو نا اس کا پورا خیال رکھا جائے کہ صحابہ کرام کی زندگی اسلام کے لیے انتہائی اہم ہے۔ اگر ان لوگوں کو نکال دیا جائے تو دین تو انہوں نے ہمیں دیا، قرآن انہوں نے ہمیں دیا، احادیث جمع کر کے انہوں نے دیا، اگر انہی کو ہم تنقید کا نشانہ بنائیں گے تو یاد رکھیں دین کے اوپر اعتماد اٹھ جائے گا۔ مسلمانوں کو ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے۔ اس کا ذکر کر کے سورہ انفال مکمل ہو جاتی ہے۔ اگلی جو نا سورہ توبہ، اس کا نام سورۃ البرات بھی ہے، یہ مدنی صورت ہے، اور اس میں جو نا بے لیٹسٹ اللہ تعالیٰ کے احکامات اس کے اندر ہیں، اور خصوصاً اللہ تعالیٰ نے مشرکین سے بیزاری کا اور ان کے لیے سزاؤں کا ذکر اس صورت میں زیادہ کیا ہے۔ اس وجہ سے جو نا بے اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھی جاتی ہے۔ بسم اللہ نہ لکھنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں اپنے برہمی اور اپنے جو نا بے سخت عذاب کا مشرکین کے لیے ذکر کیا ہے، اور بسم اللہ کے اندر تو اللہ کی رحمت ہے۔ رحمت اور عذاب کو ایک جگہ جمع کرنا یہ مناسب نہیں ہے، اس وجہ سے اس سے پہلے نہیں پڑھتے ہیں۔ آپ تلاوت کرتے ہیں، درمیان میں یہ صورت آ جائے تو آپ اس سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھیں گے، لیکن اگر آپ اسی صورت سے شروع کرتے ہیں تو اعوذ باللہ بھی پڑھیں گے، بسم اللہ بھی پڑھیں گے، سمجھ میں آ گیا نا۔ لیکن جو نا بھائی اس تلاوت کے دوران یہ آ جائے تو آپ لوگوں نے اس سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھنی ہے، یہ سنت یہی ہے، اسی لیے قرآن میں اس سے پہلے بسم اللہ لکھی ہوئی نہیں ہوتی ہے۔ اس کو سورہ توبہ اس لیے کہتے ہیں کہ غزوہ تبوک میں کچھ صحابہ کرام جو نا بھائی کسی عذر کی وجہ سے جا نہیں سکے، اللہ کے نبی ناراض ہوئے، اللہ ناراض ہوئے، اور انہوں نے جو نا پھر رو رو کر توبہ کی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے توبے کی قبولیت کو اس صورت کا حصہ بنایا۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کا نام سورہ توبہ بھی رکھا گیا ہے، اس کا سورہ توبہ اس کا نام رکھا گیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر جو نا مشرکین سے، خصوصاً وہ مشرکین جو مسلمانوں سے کسی قسم کے جو نا معاہدے پر نہیں تھے، اللہ نے کمپلیٹلی ان کے ساتھ بیزاری کا جو نا بھائی اعلان کر کے ان کو کہا کہ بھائی چند دنوں کی مہلت ان کو دینے کے بعد ان کو جو نا یہ جزیرہ مکہ سے حدود حرم سے ان کو نکالا جائے۔ اور جن لوگوں کی تھوڑی بہت جو نا جن مشرکین کے پاس کوئی مہلت تھی، صلح کی کوئی متعین اوقات تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بتایا کہ ان کی مدت ختم ہونے کے بعد یہ اسلام لائیں، نہیں تو ان کو بھی یہاں سے نکال دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے ساتھ کیے ہوئے معاہدات کو یہاں ذکر کر کے ان سے جو نا بھائی اسلام کا مطالبہ کیا، نہیں تو ان کے وجود سے انما المشرکون نجس کے کر اللہ نے فرمایا کہ ان کو جزیرہ عرب سے نکال دینے کی ضرورت ہے۔ اور اس کا اللہ تعالیٰ نے اپنی بیزاری کا اس صورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔ اور اس کے بعد جو نا اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ بھائی مشرکین مکہ بار بار یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم کون سا غلط کام کرتے ہیں، ہم تو بیت اللہ شریف کی خدمت کرتے ہیں، ہم تو بیت اللہ شریف کے مجاور ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم جو نا حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، ہم آب زمزم کا انتظام کرتے ہیں، ان کے رات قیام کا انتظام کرتے ہیں، ہمارے کام بھی تو یہ اچھے کام ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، تمام اچھے کاموں کے لیے، نیک کاموں کے لیے اللہ کے ہاں شرط یہ ہے کہ انسان اپنے دل سے اللہ کی ذات و صفات پر مکمل یقین رکھے اور زبان سے اس کا اقرار کرے، یعنی ایمان لائے۔ ایمان لانے کے بعد انسان کے نیک اعمال قبول ہوتے ہیں، اور اگر ایمان نہیں ہے تو کافروں کے نیک اعمال جو نا بھائی وہ قطعاً اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ ان کی وجہ سے دنیا میں چند ایک ان کو جو نا ان کی شہرت کے لیے، ان کی عزت کے لیے اللہ انتظام کرے گا، آخرت جو نا بھائی ان کی برباد ہے۔ جب تک انسان اللہ کو مانے گا نہیں، یقین نہیں رکھے گا، اس وقت تک اس کے نیک اعمال اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتے ہیں۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ نیک اعمال کو متقین کی طرف سے قبول کرتے ہیں۔
اس کے بعد جو نا اللہ تعالیٰ نے غزوہ حنین کا ذکر کیا ہے۔ غزوہ حنین جو نا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے لیے گئے تو ان دنوں کی بات ہے، قبیلے بنو حوازن اور بنو ثقیف یہ دو قبیلے تھے، مکہ کے قریب رہتے تھے یہ لوگ، اور انہوں نے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فتح مکہ کو قبول نہیں کیا۔ انہوں نے مردوں، عورتوں، جوانوں، بوڑھوں کو لے کر جو نا مسلمانوں پر دعویٰ بولنے کی کوشش کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12,000 کا لشکر لے کر یہاں گئے۔ ابتدائی راؤنڈ میں مسلمانوں کو تھوڑی جو بے ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا، پھر مسلمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آواز دینے سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ڈٹ کر صحابہ کرام کو دوبارہ واپس آنے کی دعوت دینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی۔ یہ 6,000 کے جو قبائل پورے کے پورے قیدی بنائے گئے، ان کے بہت بڑی تعداد، ان کا مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔ لیکن ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے 3-4 دن کے بعد دیکھا یہ لوگ آ کے مسلمان ہوئے، اور انہوں نے درخواست کی کہ مسلمان ہونے کر جو یا رسول اللہ مسلمان ہونا چاہتے ہیں، ہمارے مال غنیمت واپس کریں۔ اب اندازہ کریں مال غنیمت تقسیم ہونے کے بعد صحابہ کرام نے اللہ کے نبی کے کہنے پر مال غنیمت کو واپس کر دیا۔ یہ دنیا کی تاریخ میں اس طرح کا واقعہ نہیں ملتے، اس لیے جو صحابہ کرام نے بنو حوازن کے غزوہ حنین کی لڑائی میں جو مال غنیمت تقسیم ہونے کے بعد دوبارہ جو ان قبائل کو واپس کر دیا، بعد میں یہ لوگ مسلمان ہو گئے، ٹھیک ہے نا۔ اس کا اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کر کے فرمایا لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنِ كَثِيرَةٍ، اے لوگوں ہم نے تمہاری مدد کی بہت ساری جگہوں میں، وَيَوْمَ حُنَيْن، اور خصوصاً غزوہ حنین کے دن ہم نے تمہاری مدد کی، جب تمہارے دل گھبراہٹ کے شکار ہو گئے، تم تتر بتر ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے دوبارہ تم کو جو اطمینان دلا کر واپس لایا۔ پھر آگے یہودیوں عیسائیوں کا اللہ تعالیٰ نے خصوصی ذکر کیا، اور مشرکین کے ساتھ اور اہل کتاب کے ساتھ جہاد کا حکم بھی اسی کے اندر شامل ہے، اور غزوہ تبوک کا جو انتہائی تفصیلی واقعہ جو اللہ تعالیٰ نے اس صورت کے اندر ذکر کیا ہے۔ غزوہ تبوک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سن 9 ہجری میں روم کے عیسائیوں کے خلاف جو مہم پر چلے گئے تھے۔ انتہائی جو گرمی کا موسم تھا، صحابہ کرام انتہائی مجبوری کے عالم میں تھے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینہ منورہ سے 800 میل کا فاصلہ طے کر کے جو غزوہ تبوک کے میدان میں گئے، اور 20 دن نبی وہاں ٹھہرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد وہ لوگ وہاں سے چھوڑ کے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی کا اعلان کیا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سب سے آخری غزوہ تبوک ہے، اور یہ تمام مسلمانوں کے جہادی مسائل کے لیے ایک خوبصورت گلدستہ ہے کہ مسلمان یہاں سے اپنے جہاد کو اصول دے سکتے ہیں۔ اس کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ کیا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت کا واقعہ بھی ہے، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ابوبکر صدیق کے ساتھ غار میں گئے، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے یار غار کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب یہ آیات نازل ہوئی تو ابوبکر صدیق کو اللہ نے خود صاحب کہہ کر پکارا ہے۔ یعنی معلوم یہ ہوا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابی ہونے کا قرآن مجید نے جو ایک اعزاز عطا کیا ہے، لہٰذا صحابہ اکرام تو سارے قابل محبت ہے، ہمارے لیے قابل عزت و احترام ہے، لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے خود بڑا مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، لہٰذا آپ کے صحابی ہونے کا انکار کرنا یہ قرآن کی اس آیت کا انکار ہے، لہٰذا جو اپنے ایمان کی خیر منانے کی ضرورت ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے مصارف زکوٰۃ کو بیان کیا ہے۔ زکوٰۃ کے مصارف، انما الصدقات للفقراء والمساکین، اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں 8 مصارف کا ذکر کیا ہے۔ یاد رکھیں زکوٰۃ کے مصارف میں فقراء ہے، مساکین ہے، نو مسلم ہے، غلام ہے، قرض دار ہے، اللہ کے راستے میں اور اللہ کے جو بندے مسافر ہیں ان کے اوپر زکوٰۃ لگائی جاتی ہے۔ لیکن زکوٰۃ کا کیا نصاب ہے، اس کو اپنے علماء سے آپ کو پوچھنا ہوگا، اور اس کی پوری تفصیل جو علماء سے پوچھ کر زکوٰۃ نکالنے کی ضرورت ہے۔ ایسا نہ ہو کہ میرے اور آپ کی جو غفلت کی وجہ سے ہماری زکوٰۃ غلط جگہ استعمال ہو جائے، اور بعد میں ہم ان میں شامل ہو جائیں جو زکوٰۃ نہیں دیتے، اور اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ نہ دینے والوں کو جہنم کی ڈائریکٹ وعید سنائی ہے۔ اس لیے جو اپنے زکوٰۃ کو دل کھول کر جو اپنے مال سے نکال کر غریبوں تک پہنچائیں، تمہارا مال تمہیں جنت تک پہنچائے، تمہارا مال کہیں تمہیں جہنم کی طرف نہ لے جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ اور آخری آیات میں اللہ تعالیٰ نے
मुनाफिकीन की तरफ मुतवज्जे होकर फरमाया कि ए नबी जी, आप इनके लिए मगफिरत की दुआ करें या ना करें, ये जो मुनाफिकीन हैं इनके लिए आप 70 मरतबा भी मुझसे जो ना इस्तिग़फ़ार तलब करेंगे तो मैंने इनको माफ़ नहीं करना। पहले नबी अलैहिस्सलाम मुनाफिकीन के जनाज़ों में भी शरीक हो जाते थे। इन आयात के नाजिल होने के बाद फ़ला तक़ुम अला क़ब्रिही वला तुसल्ली अलैहि मात अबदा, अल्लाह ने फरमाया कि इनमें से जो ना कोई मर जाए तो उसके जनाजा नहीं पढ़ाना और उसकी कब्र पे भी आपने खड़ा नहीं। अल्लाह ने पाबंदी लगाई। नबी अलैहिस्सलाम इसके बाद किसी भी मुनाफिक के जनाजे में शरीक नहीं हुए। तो ये सूरह तौबा का हिस्सा 10वें पारे के आखिर में मुकम्मल हो जाता है। कल इंशाअल्लाह पारा नंबर 11 का खुलासा जानने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए, हमारे ऊपर रहम फरमाए, हमारे मुल्क पर अमन और आफ़ियत नाजिल करे, पूरे मुल्क पर अल्लाह खुशहाली नाजिल फरमाए, आफ़ियत नाजिल फरमाए, पूरी दुनिया के मुसलमानों के सारे मसाइल को हल फरमाए। अल्लाह ताला खुसूसन मज़लूम मुसलमान फ़लस्तीन में हैं, कश्मीर में हैं या बर्मा में हैं, जहाँ कहीं हैं, अल्लाह ताला इस रमज़ान की बरकत से उनको आज़ादी अता फ़रमाए, उनकी हिफाजत फ़रमाए। अल्लाह जी हमारी और आपकी इस दुआ को कबूल फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।